اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آ سکتا، اتنی دیر تک چین نہیں آ سکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اصغر صدائی کو میں ملا ہوں خود، جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا۔ وہ پڑھ رہا تھا کالج میں، ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا، سب یہی نعرہ مارتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا، اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون شہادت کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ آج ہم نے غداری کیا اس نعرے سے، یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے، یہاں ہم امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، واشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں اور ہمیں مزید کار مذلت میں گرایا جا رہا ہے۔ ریمنڈ ڈیس والا کیس ہمارے سامنے ہے، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ حکمرانوں کی بات چھوڑو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے، وہ جس گراوٹ میں چلے گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند، کوئی صالح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جانشینی عطا فرما دے۔ اور یہ ہمارا قصور ہے، میں حکمرانوں کو گالی دینے کی بجائے میں کہتا ہوں ہم اپنا محاسبہ کریں۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے دو لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم، کہا تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں۔ اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اوپر رحمتوں کے سائے نہیں ہوں گے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں، قوم پھر نعرے مارتی پھرتی ہے۔ میں نے کہا یار ہم اتنے گئے گزرے ہیں، ان کمینہ صفت لوگوں کے نعرے لگائیں، یہ ہوتے کون ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ آج کی اس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے محمد کا نعرہ لگائیں گے، نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے، یہ خائن، یہ بدکار، یہ اس لائق ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک ٹی وی چینل پہ آ کے کہا، اسے جب سوال کیا گیا کہ جناب آپ شادی کیوں نہیں کرتے، تو اس نے کہا جس کو تازہ دودھ مل جائے اس کو گائے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شرم کے نعرے اس قوم نے لگائے، اس کو تو کوڑے مارنے چاہیے، قوم نے اس کو نعرے لگائے۔ تو پھر اللہ کا غضب نہ اترے، اللہ کا قہر نازل نہ ہو جو اس کی حدوں کا مذاق اڑائے اور ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اوپر جو ہے وہ شریعت کا تمسخر اڑائے اور قوم زندہ باد زندہ باد نماز کے نعرے لگائے؟ قوم کی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے ایک نہیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک کان نہیں دو کان دیے ہیں۔ کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں تو چلو یہ صحیح، اس میں تھوڑے عیب ہیں، ہم کیوں چھوٹے بھی عیب کو اپنائیں؟ وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے، جس نے ملک کا جو ہے وہ ایک جو ہے چھوٹے سے معاملے میں بھی غداری کی ہے، جس نے مداحنت کی ہے، جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ غلام خواجہ گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام از، اقبال کہتا ہے میں تو اس آقا کا غلام ہوں کہ جو بادشاہوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے، ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے، ہم محمد عربی کے نظام کے دعوے دار ہیں۔ آپ دیکھیں اگر نعرہ لگانا ہے تو جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچے، ان کو پتہ چلے کہ قوم بیدار ہو چکی ہے، یہ قوم کو ہم نے بے وقوف بنایا اور ڈمرو بجاتے رہے ہیں قوم کے سامنے۔ میں نے سیالکوٹ میں کچھ باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اس نے الیکشن لڑنا ہے۔ میں نے کہا میں نے ممبری کیا کرنی ہے، اللہ نے مجھے رسول اللہ کا ممبر عطا کیا ہے، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤ ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں۔ ادارت المصطفیٰ نے کبھی یہ نعرہ لگایا کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہم غیر سیاسی نہیں ہیں، ہم پورے سیاسی ہیں۔ کانت بنو اسرائیل یسوسون ہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی ان کو سیاست سکھایا کرتے تھے۔ ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم جو ہے ان حالات سے بے خبر، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیر خواہ کون ہے، اس ملک کا دشمن کون ہے۔ اور یہ موجودہ جمہوری انتخابی نظام جو ہے یہ اسلام سے میل ہی نہیں کھاتا اور اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ 63 سال ہم نے ضائع کر دیے، اب ہم نے دیکھنا ہے، اٹھنا ہے، ہوش کرنی ہے اور اس ملک کے اندر مثبت انداز سے تبدیلی کا سوچنا ہے۔ حکمرانوں کے گریبان تک ہم نے پہنچنا ہے جو ملک کو لوٹتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے قوت کو جمع کرنا ہے اور پوری قوم کے اندر شعور بیدار کرنا ہے۔ یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا، شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوا ہے۔ پوچھو ان بوڑھوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے ہیں، وہ شخص آج بھی موجود ہے۔
کہ جس شخص نے مجھے یہ کہانی خود سنائی، وہ کہتا ہے کہ ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے، اور وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو ایک بچہ تھا، کھیت کے اندر گرمی کی وجہ سے وہ روتا تھا، اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے، تو سارے اس کی ماں کی طرف گور گور کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا دے گا۔ تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا دبا دیا۔ پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے، ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور کرپان کی نوک پہ چڑھائے گئے، اور پھر ان بچوں کو پٹک کے زمین پہ مارا گیا، ان کے پیٹ پھٹے، انتڑیاں پھیل گئیں۔ ماں نے کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو؟ آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گریبان نہیں کھینچے گا؟ وہ عورتیں جنہوں نے کنویں میں چھلانگے لگا لگا کے اپنی آبرو بچائی تھی، اور وہ عورتیں جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی، اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی گئی تھی، اور وہ بھائی جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی آبرو ریزی کی گئی تھی، آج وہ قبر میں تو ہے۔ کیا حکمران سمجھتے یہ قوم بدھو ہے؟ اگر قوم بدھو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام لیں گے۔ اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر، چھوڑ دو اس ملک کی جان، اس ملک کو محمد عربی کے غلاموں کے سپرد کرو۔ یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگا، یہ 2 4 10 50 آدمیوں کی کہانی نہیں ہے، اس کے لیے پوری قوم کو اٹھنا ہوگا، اور پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا، اور ان لوگوں کا احتساب کرنا ہوگا، کڑا احتساب کرنا ہوگا۔ تم ہوتے کون ہو کہ ہمارے ملک کے ساتھ بھی سلوک کر رہے ہو؟ امریکہ کے نیچے بیچی گئے، یار کوئی غیرت بھی ہوتی ہے، کوئی حال بھی ہوتا ہے؟ سگ وزیرو گرگ میرو بوشرا درباں شبد این ارکان سلطنت ملک را ویراں کنند۔ دعا کرو اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے، میرے وطن کی خیر فرمائے۔ یہ لرزتا ہوا پاکستان، یہ خود کچھ دھماکے، یہ یار حکمران، امریکی غلامی، یہ غیرت کی زندگی ہم اب جینے کا عزم کریں گے۔ ہم امیدوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے، پاکستان مٹنے کے لیے نہیں۔ میں نے اس دن سیالکوٹ بھی کہا تھا کہ لوگوں نے تو بیرون ملک بنگلے خرید رکھے ہیں، اور سویس بینکوں میں انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر جمع کروائے ہیں، وہ پاکستان کے مستقبل سے مطمئن نہیں ہیں۔ پتہ نہیں پاکستان کب کچھ ہو جائے، ہم اڑ کے وہاں چلے جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا تو جینا مرنا اس وطن کے لیے ہے، تم نے تو رہنا ہی اس ملک میں ہے، تم نے تو آخری سانس تک اس ملک سے وفا کرنی ہے۔ اس لیے ہم نے چراغ امید کو کبھی بجھنے نہیں دینا، اور اس پاکستان کے لیے جو ہم کر سکے وہ ہم نے کرنا ہے۔